औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हकीम नासिर अली आप सबको खुशामदीद कर रहा हूँ काफ़िला इखलास में। माज़रत चाहूँगा, बहुत दिनों से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया है कि जहाँ कहीं भी मैं रहूँगा मैं वहीं से रोज़ाना एक वीडियो लोड कर दूँ, ताकि क्योंकि मुझे अभी काफ़िला इखलास के असबाक़ शुरू करने हैं। क्योंकि अभी तक जो है वह काफ़िला इखलास की एक तरतीब चल रही थी। पिछली बार जो हमने 12.5 लाख का सूरह इखलास का जो छिला करवाया था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ज़ेर निगरानी तकरीबन 140 लोगों ने 12.5 लाख की ज़कात अदा की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है और बहुत बड़ा फजल है। तो अभी मुझे उसके असबाक़ आगे बढ़ाना है। तो उसकी सारी डिटेल्स की मैं नेक्स्ट काफ़िला इखलास के लिए एक पैगाम के नाम पर एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं सारी डिटेल्स लोड कर दूंगा। अब ये वीडियो असल में बनाने की असल वजह यह है क्योंकि ये माह रजब है। अब हम फ़ैज़ व बरक़ात के महीनों में दाखिल हो चुके हैं ऑलरेडी। तो रजब की मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी थी, लेकिन वक्त नहीं होने की वजह से और मैं अपने लोकेशन में नहीं होने की वजह से मैं वीडियोस नहीं बना सका। लेकिन अभी मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा वहाँ से मैं वीडियो अपलोड कर दिया करूँगा। तो मैं बात को शुरू करने से पहले इस जगह की तारुफ करवा दूँ। ये जो जगह है ये तकरीबन टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर हज़रत सैयदना बाबा मूसा चिश्ती ख़लीलुल्लाह अज़ीज़ का दरबार है। ये मेरा फेवरेट दरबार है। अक्सर और पेशतर छिलाकशी में यहीं करता हूँ। अक्सर और पेशतर ज़्यादातर मैं यहीं पर रहता हूँ। छिलाकशी करना है, कोई भी काम करना है, इलाज करना है वगैरह, मेरी शब गुज़ारियाँ यहीं पर होती हैं। यूँ समझ लीजिए कि ये मेरा आस्थाना है। ज़्यादातर मेरा वक्त यहीं गुज़रता है। अमावस की दिन यहाँ पर ज़िक्र भी होती है, ज़िक्र की मजलिस भी होती है। बहुत सारे लोग शिरकत भी करते हैं उसके अंदर, मेरी ज़िक्र की मजलिस में। आपको इस जगह की ज़ियारत करा दूँ, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी बस हरियाली ही हरियाली है। आपकी नज़र जहाँ तक जाएगी सिवाय हरियाली के आपको कुछ नहीं दिखेगा। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, तकरीबन समझिए बिल्कुल जंगल के बीच में है। मतलब सारी खेतियाँ हैं, कहीं गन्नों की खेती, कहीं धान, कहीं टीकूट के झाड़, कहीं अलग अलग किस्म के अनाज यहाँ पर उगते हैं। अलग अलग किस्म के यहाँ पर अनाज उगते हैं। ये जो पीछे हमारे दिखाई दे रहा है हज़रत सैयदना बाबा मूसा चिश्ती ख़लीलुल्लाह अज़ीज़ का दरबार है, जिसकी तामीर हज़रत सैयदना टीपू सुल्तान शहीद ख़लीलुल्लाह अज़ीज़ ने की थी। टीपू सुल्तान शहीद ख़लीलुल्लाह अज़ीज़ या फिर आपके वालिद मोहतरम ने इसकी तामीर की थी। तो अंदर की जो तामीरात है मैं कभी बताऊँगा आपको स्ट्रक्चर, तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस वक्त की तामीर है। तो मेरा अक्सर और पेशतर मेरा जो वक्त है वो यहीं पर गुज़रता है। छिलाकशियाँ वगैरह मुतक़िल भी मैं यहीं पर रहता हूँ और ज़्यादातर मेरा वक्त यहीं पर गुज़रता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली इसके बाद में ज़्यादातर मेरी वीडियोस जो आएंगी वो हज़रत सैयदना बाबा मूसा चिश्ती ख़लीलुल्लाह अज़ीज़ के दरबार से ही आएंगी। तो आज का हमारा टॉपिक है माह रजब और रिजालुल गैब। असल में माह रजब के महीने को अल्लाह का महीना कहा जाता है, शाबान के महीने को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का महीना कहा जाता है और रमज़ान को उम्मत का महीना कहा जाता है। लेकिन जो अकाबिर सूफियाँ हैं उनके नज़दीक एक दूसरी लाइन की बात है। रजब के महीने को रिजालुल गैब का महीना भी कहा जाता है। उसकी कुछ ख़ास वजूहात हैं। वैसे तो सारे का सारा महीना फ़ैज़ व बरक़ात से भरा हुआ है, लेकिन इसमें कुछ मख़सूस तारीख़ें हैं। देखिए, आमिलीन के अंदर 3 किस्म के आमिल होते हैं। एक होते हैं जैसे तंत्र मंत्र और यंत्र कहा जाता है, उसी तरह आकर के एक होते हैं जो हंडी, दाल, जानवर वगैरह इस चीज़ से अमलियात इलाज वगैरह करते हैं। एक होते हैं जो दम फूक का इलाज करते हैं, किसी वजीफे के जो तिलावत छिलाकशी करके रहते हैं और सिर्फ दम और फूकना उनका काम रहता है। तेल पर भी दम ही करेंगे, मरीज़ पर भी दम करेंगे, पानी पर भी दम करेंगे और दम और फूक के रहते हैं। इसको कहते हैं मंत्र वाले। और एक ये होता है इल्मुल नक़्श के माहिरीन। ये हर काम नक्शे से करते हैं, हर काम नक्शे से करते हैं। हर काम के लिए नक्शा इस्तेमाल करते हैं, नक्शा देते हैं, नक्शे से ही सारा काम करते हैं। इनको इल्मुल नक़्श के माहिरीन कहा जाता है। तो इसी तरह जब ऐसे मुबारक महीने या मुबारक तारीख़ें होती हैं, तो जैसे दम फूक वाले जो बुजुर्गान दिन होते हैं वो पर्टिकुलर दिन वो वजीफ़ों को करते हैं, उसकी छिलाकशियाँ किया करते हैं। और जैसे ये नक्शे के माहिरीन जो होते हैं, ये आकर इल्मुल नक़्श के जो माहिरीन होते हैं वो आकर क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर दिनों में नक्शों को लिखा जाता है। जैसे कि देखिए, रजब की 4 तारीख़ जो है ये सलातीन अरबा की, इस तारीख़ में सलातीन अरबा की ख़त्म भी दी जाती है, नियाज़ भी की जाती है, इनकी फातिहा भी दिलाई जाती है। 4 रजब जो है सलातीन अरबा का योम कहा जाता है। इस दिन आकर के सलातीन अरबा की फातिहा दिलाई जाती है, नियाज़ दिलाई जाती है, ख़त्म किया जाता है इनका।
اور اسی دن آ کر کے بہت ساری تعویذیں لکھی جاتی ہیں، نقشے لکھے جاتے ہیں، اور بہت ساری دعائیں عبارت بھی لکھی جاتی ہیں تعویذات وغیرہ بنانے کے لیے۔ ہماری جو گروپ ہے قافلہ اخلاص، واٹس ایپ میں جو گروپ ہے، اس گروپ کے اندر ہمارے جو محترم عزیز دوست ہیں سید امین خادری صاحب نے بہت اچھی طریقے سے سلاطین اربع کی نیاز کس طرح دلائی جاتی ہے، کیا طریقہ ہے، کس طرح کرنا چاہیے، اور ساری پوری ترتیب آپ نے بتائی ہے۔ اگر کوئی چاہے تو وہاں سے دیکھ لے سلاطین اربع کی فاتحہ کس طرح دلائی جاتی ہے، ساری ترتیب انہوں نے بتائی۔ اسی دن میں نے بھی ایک وائس کلپ لوڈ کی تھی کہ اسی دن آ کر کے ایک دعا ہے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ اس دعا کو لکھا جاتا ہے کثرت سے، یا تو آپ نیاز دلانے سے پہلے لکھ لیں یا تو پھر نیاز کے بعد میں لکھ لیں، تو اس کو لکھا جاتا ہے، لکھ کر کے رکھ لیا جاتا ہے، گلے میں ڈالنے کے لیے بھی کام آتا ہے، گھر کی حفاظت کے لیے بھی کام آتا ہے، دکان کی حفاظت کے لیے بھی کام آتا ہے، بہت ساری موذی جانوروں سے حفاظت کے لیے، زہر سے حفاظت کے لیے، کھانے پینے کا جو ٹاکسک ہوتا ہے، زہر ہوتا ہے، اس کی حفاظت کے لیے بہت ساری حفاظت کے کاموں میں اس تعویذ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پہلی رجب ہے، اور خاص کر قافلہ اخلاص کے ممبر کے لیے یہ مہینہ اس لیے امپورٹنٹ ہے کیونکہ 11 تاریخ کو حضرت سیدنا بابا حیدر صفدر قدس اللہ سرہ العزیز، جن کا میں نے کڑا پیش کیا تھا، کڑا قلندری، ان کا عروس ہے 11 رجب کو۔ میں اس وقت بہت مصروف تھا اور میرے پاس کوئی سہولتیں نہیں تھیں، نہیں تو میں اس وقت آ کر کے باقاعدہ ویڈیو بنا کر میں کہتا تھا اس دن آ کر کے ایک دن میں اس کے عامل بن سکتے ہیں اس کڑے کے، یعنی 10 رجب کی مغرب سے اگر آپ شروع کرتے ہیں اور فجر سے پہلے اگر آپ 1101 مرتبہ یہ کڑا پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں۔ باقاعدہ 3 دن پہلے آپ کو پرہیز شروع کرنا پڑتا ہے اور پھر 3 دن بعد میں آپ کو اس کے پرہیز میں رہنا پڑتا ہے۔ اگر اس ایک دن میں اگر آپ یہ کڑا 1101 کی عدد میں پڑھ لیتے ہیں تو آپ اس کے عامل بن جاتے ہیں۔ اس وقت میں بتا نہیں پایا تھا۔ اور دوسری بات، اسی مہینے میں خواجہ کی چھٹی بھی ہوتی ہے 6 رجب، اسی مہینے میں 13 تاریخ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم ولادت کہا جاتا ہے۔ اسی طرح 13، 14، 15 کو بہت ساری زکاتیں ادا کی جاتی ہیں، بہت سارے وظائف کی زکاتیں اس مہینے میں ادا کی جاتی ہیں، بہت ساری زکاتیں اس مہینے میں ادا کی جاتی ہیں، جیسے سورہ یاسین ہے، تیسرا کلمہ ہے، عاملین کے لیے تیسرا کلمہ، اس مہینے میں اس کی زکات ادا کرنا بہت مفید ہوتا ہے۔ وہ ہر علاج کے اوپر مطلب قابو پا سکتا ہے، ہر قسم کے علاج کر سکتا ہے۔ رجب کے مہینے کو رجال الغیب کا مہینہ بھی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس مہینے میں 4 رجب کے دن رجال الغیب کی وصال اور ولادت کا دن ہے، یعنی جہاں پہلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سلاطین اربع کون ہوتے ہیں۔ سلاطین اربع یعنی یہ رجال الغیب کے 4 قطب ہوتے ہیں، جو 4 سائڈ جو ہوتے ہیں نا، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، ساؤتھ، اس ساؤتھ یہ کنٹرول کرتے ہیں۔ رجال الغیب جو ہوتے ہیں ان 4 کارنرز کو بھی اور سائڈز کو بھی یہ کور کرتے ہیں، یہ اس کے رولرز ہوتے ہیں، اس کے حکمران ہوتے ہیں 4 سائڈز کے، ان کو سلاطین اربع کہا جاتا ہے، خاص کر رجب کے مہینے میں۔ اسی لیے دیکھیے رجال الغیب کی جو کل عدد ہے وہ آ کر کے 1002 ہے، اسی طرح سورہ اخلاص کی جو عدد ہے وہ بھی 1002 ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سورہ اخلاص کی زکات رجب کے مہینے میں ادا کرنا بہت مفید ہوتا ہے، بہت مفید ہوتا ہے، بہت فائدہ مند ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص کی زکات ادا کی جاتی ہے، سورہ یاسین کی زکات ادا، بہت ساری چیزوں کی زکاتیں اس مہینے میں ادا کی جاتی ہیں۔ اب اس مہینے کو سلاطین اربع رجال الغیب کا مہینہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ سلاطین اربع کی دعوت دی جاتی ہے۔ سلاطین اربع رجال الغیب ہیں، میں سلاطین اربع کے بارے میں آپ کو ایک شارٹ ڈیٹیل بتا دوں۔ یہ رجال الغیب ہیں جو 4 کارنرز کو، یہ 4 ہوتے ہیں جو 4 کارنرز کو کنٹرول کرتے ہیں، جیسے ساؤتھ، ایسٹ، ویسٹ، نارتھ، شمال، جنوب، مغرب، یہ 4 کارنرز کو اور 4 سائڈز کو یہ کنٹرول کرتے ہیں، ان کی حکومت ہوتی ہے ان 4 کارنرز کے اوپر۔ ان کا یوم ولادت اور یوم وصال 4 رجب ہوتا ہے، یعنی 4 رجب کو ان کو اپوائنٹ بھی کیا جاتا ہے اور 4 رجب کو ان کا وصال بھی کیا جاتا ہے۔ پوزیشن پہ ان کی ولادت اور اس پوزیشن پہ ان کا وصال، میں یہ بول رہا ہوں، دنیا میں انسان کی شکل میں ولادت اور وصال کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، اس پوزیشن پہ، اس پوسٹ پر رجال الغیب صرف ایک ہی نہیں ہوتے ہیں، یہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت سیدنا محمد حنیف جو ہوتے ہیں وہ ان کے لیڈر ہوتے ہیں، یہ ان کے ماتحت ہوتے ہیں۔ رجال الغیب کے جو مین جو سب سے بڑے لیڈر ہوتے ہیں وہ حضرت سیدنا محمد حنیف علوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جو بات اٹھ گئی ہے تو میں یہ بات بھی بتا دیتا ہوں
میں اکثر اور بیشتر یہ الفاظ میں استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ کہاں پہ بھی لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی ایویڈنس نہیں ہے، لیکن بہت سارے قلندری بزرگوں سے میری ملاقات ہوئی ہے، دادا کے دربار کے آس پاس کے جو بہت بڑے بڑے ماہرین صوفیہ اکرام ہیں، جو بڑے بڑے قلندر ہیں، جو بزرگ ہیں، ان سے جب میری ملاقات ہوئی ہے، حضرت سیدنا دادا قدس اللہ العزیز کو محمد حنیف کہا جاتا ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کہا جاتا ہے کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد حنیف ہیں دادا، اسی لیے یہ رجال الغیب کے سردار ہیں۔ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، اس کے ہمارے پاس کوئی ریٹن ایویڈنس نہیں ہوتے، تو اسی لیے ہمیں کھل کر بات کرنے میں مجھے تھوڑا ہچکچاہٹ ہوتی ہے، لیکن میں نے یہ بہت معتبر بہت بڑے بزرگوں سے میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہے، وہ ایک نہیں 4 سے میں نے سنا ہے کہ حضرت سیدنا دادا ترچی رحمۃ اللہ علیہ قدس اللہ العزیز جو ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد حنیف ہیں، رجال الغیب کے سردار ہیں۔ محمد حنیف جو ہوتے ہیں یہ سارے رجال الغیب کے ہیڈ ہوتے ہیں، ان کو رول کرتے ہیں، اور بابا حیدر صفدر قدس اللہ العزیز جو دادا کے خاص خلفاء میں سے تھے، جو ان کے جو 4 جو قطب تھے، جو خلفاء تھے دادا کے، ان میں سے ایک بابا حیدر صفدر قدس اللہ العزیز ہیں، ایک جو دادا کے باجو مدفن ہیں شمس کویا قدس اللہ العزیز، اور ایک جو دادا سے سمجھے 1.5 یا 2 کلومیٹر دور پر مدفن ہے جن کا نام ہے شمس پران، اور ایک ہیں جو تنجاور میں مدفن ہے۔ تو یہ چاروں آ کر کے دادا کے خلفاء تھے، یہ بھی سلاطین اربعہ میں شمار کیے جاتے ہیں۔ سیدنا دادا ترچی رحمۃ اللہ علیہ رجال الغیب کے سردار بھی کہا جاتا ہے ان کو، یہ ایک بات تھی جو مجھے بتانا ہے۔ اور دوسری بات، حضرت سیدنا بابا حیدر صفدر قدس اللہ العزیز جن کا 11 رجب کو عرس رہتا ہے، آپ کے خلفائے راشد تھے، آپ کے جن میں سے سب سے زیادہ چہیتے تھے وہ بابا حیدر صفدر قدس اللہ العزیز، جن کا میں نے کڑا آپ کو پیش کیا ہے۔ تو اصل میں آ کر کے اس مہینے میں بہت ساری زکاتیں ادا کی جاتی ہیں، لیکن ایک خاص وظیفہ، اگر کوئی یہ خواہش ایک تمنا رکھتا ہے کہ مجھے بھی رجال الغیب میں شامل ہونا ہے، یا رجال الغیب سے میں فیض و برکات حاصل کروں، یا پھر ہر قسم کی رجت سے میری حفاظت ہو، یا پھر خرچ سے مجھے نجات ملے، ہر مشکل میری آسان ہو، عصر سحر، جادو، اسیب، جن، پری، دیو، بھوت، خبیث، شیطان، ہر چیز سے میری حفاظت ہو، ایسا ایک وظیفہ ہے جو رجب کے مہینے میں اس کی زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے۔ میں ایسے وظیفے کی زکوٰۃ ادا کروانا چاہتا ہوں آپ سب سے، یہ رجب کے مہینے میں کسی بھی دن ادا کی جاتی ہے، ادا کر سکتے ہیں، آپ اس کی 3 دن کی زکوٰۃ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو اصل میں یہ ویڈیو اتنا ایمرجنسی میں، اور میرے اس کے بعد میں جو میں نے طے کیا کہ میرے ہر لوکیشن پہ میں ویڈیو بنا دیا کروں گا، اس کی اصل وجہ یہی ہے، میں فوراً قافلہ اخلاص کے ممبران کو یہ والا چھلا کروانا چاہتا ہوں۔ تو میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس وظیفے کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس وظیفے کی ساری ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا، اس کا چھلا کس طرح کیا جاتا ہے، کیسے کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اس کی ساری ڈیٹیلز میں آپ کو انشاءاللہ لوڈ کر کے بتاؤں گا۔ تو اجازت دیں اگلی ویڈیو کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔